دیکھیے سو انسانوں کا قاتل اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب جائے اور پہنچنے نہ پائے، پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دے، اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے۔ تو ذرا سوچئے، جو اللہ والوں سے پیار کرنے والا ہو، جو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہو، جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے والا ہو، جو اللہ والوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ والوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ تو دیکھیے اللہ والوں سے محبت کرنے کے لیے قرآن کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ اگر اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اللہ والوں کے قدموں سے لپٹ گئے، تو سمجھ لو آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ والوں سے محبت اور اللہ والوں سے پیار کرنا چاہیے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند مرتبہ حاصل ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند مرتبہ اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھا کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں سے محبت کرے، کیونکہ میرے عزیزو جو اللہ والوں سے محبت کرتا اسے بہت ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر ہے۔ تو دیکھیے معلوم ہوا کہ 100 سالہ نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ تو اللہ والوں سے پیار و محبت کرنا چاہیے، کیونکہ میرے عزیزو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بروز محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ آج تو دنیا کا معاملہ الگ ہے، سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور چور بھی ہے تو وہ بھی ایک ساتھ، زانی بھی ہے تو وہ بھی ایک ساتھ، شرابی ہے تو وہ بھی ایک ساتھ، دنیا کے اندر سب ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو کھولتا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ دیکھیے یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ یہاں اللہ اپنے بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے، دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے۔ کسی کے عیب کو ظاہر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب اللہ اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کر رہا ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی کسی کے عیب کو ظاہر نہ کریں، بلکہ عیب کو چھپانا چاہیے، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو میرے عزیزو وہاں عیب چھپنے کی بات نہیں، بلکہ وہاں تو اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرم لوگ آج جدا ہو جائیں، جو نیک ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جو مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرم لوگ الگ ہو جائیں، نیک لوگ الگ ہو جائیں۔ حشر کا میدان ہوگا، وہاں ایک ساتھ معاملہ نہیں ہوگا، وہاں ہر کسی کو الگ الگ کیا جائے گا میرے عزیزو، وہاں ہر کسی کو الگ الگ کیا جائے گا۔ پھر اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے
الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ کس گھمنڈ میں، لوگ کس سوچ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیا وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا انہیں کہ وہ کہیں گے قالوا آمنا، کہیں گے ہم ایمان لائے؟ اتنا کہنے پر چھوڑا نہیں جائے گا. وهم لا یفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بلکہ انہیں آزمایا جائے گا. تو دیکھیے قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہ اتنا کہنے پر نہیں چھوڑا جائے گا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، بلکہ آزمایا جائے گا. ایمان لانے کے بعد دنیا میں کیسے کام کیے، ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کیسے گزاری، ایمان لانے کے بعد دنیا میں کیسے رہ کر کے زندگی گزاری، ہر چیز کا حساب دینا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم لوگ الگ ہو جائیں. تو دیکھیے وہاں ہر کسی کو الگ کر دیا جائے گا. میرے عزیزو، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، دوزخی لوگ دوزخ میں جائیں گے. اب دیکھیے جو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو اللہ والوں سے پیار کرنے والے ہوں گے، اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، اگر کسی نے اللہ والے کو ایک مرتبہ پانی پلایا ہوگا تو وہ بھی اس کا بدلہ چاہے گا. اگر کسی نے اللہ والے کو وضو کے لیے پانی دیا ہوگا تو وہ بھی اس کا بدلہ چاہے گا. میرے عزیزو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دوزخی آئے گا اللہ والے کے پاس اور آنے کے بعد عرض کرے گا اما تعریفونی انا الذی سقیت لک شربتن، کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں وہی ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. تو عزیزان گرامی دیکھیے وہ پانی پلانے کا بدلہ چاہے گا. اللہ والے کہیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو، دنیا میں مجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا تو اس کا بدلہ کیا چاہتے ہو؟ تو وہ دوزخی انسان کہے گا کہ میں اس کا بدلہ یہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلیں. عزیزان گرامی دیکھیے وہ پانی پلانے کا بدلہ چاہے گا. پھر دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ حدیث پاک بھی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دوزخی پھر اللہ والے کے پاس میں آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا وقال بعض انا الذی وهبت لك وضوا، میں وہی ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی دیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. آپ اکیلے اکیلے جنت میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں. تو دیکھیے میرے عزیزو، اللہ والوں سے محبت کرنے کا بدلہ، اللہ والوں سے محبت کرنے کی برکتیں وہ دوزخی لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں کہیں گے. تو عزیزان گرامی وہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، تو اللہ ان کی شفاعت کی وجہ سے، اللہ ان کی دعا کی وجہ سے ان دوزخی لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا. تو دیکھیے یہ اللہ والوں سے پیار اور اللہ والوں سے محبت کرنے کی برکتیں ہیں. اس لیے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ والوں سے پیار کرو، اللہ والوں سے محبت کرو. اگر اللہ والوں سے پیار محبت کرو گے تو اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں بھی ملے گا. اب دیکھیے جو اللہ والوں سے پیار محبت کرتا ہے اس کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا، میرے عزیزو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا، جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا. عزیزان گرامی اب اس کے دل میں خیال آیا یار میں نے بہت گناہ کیے ہیں، 99 لوگوں کا قاتل ہوں میں، 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں. اب چلو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. اب توبہ کے ارادے سے عزیزان گرامی اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے. جیسے ہی راستے میں پہنچا تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس شخص سے ملاقات کرنے کے بعد کہتا ہے بھائی بتاؤ میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، لیکن اب اللہ کا خوف میرے دل میں ہے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. بتاؤ کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا، کہ اللہ رب العزت مجھے معافی کا پروانہ عطا فرمائے گا. عزیزان گرامی جیسے ہی اس شخص نے اتنا سنا اور سننے کے بعد کہا
کہ آپ 99 لوگوں کے قاتل ہو، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، اللہ آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ انسان غصے میں آیا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کی گردن کو بھی اڑا دیا۔ اب پورے 100 انسانوں کا قاتل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ پھر میرے عزیزو چلا، پھر کسی سے ملاقات ہوئی تو پوچھا بتا، میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، میں 100 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، بتاؤ کہ اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ تو عزیزان گرامی ان صاحب نے کہا ہاں اللہ آپ کو معاف فرمائے گا، لیکن ایک شرط ہے، آپ سامنے والی بستی میں چلے جائیے، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں اللہ کے کچھ مقرب بندے رہتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ چلے جائیے، ان کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کیجئے، ان کے وسیلے سے اللہ آپ کو معاف فرمائے گا، ان کے وسیلے سے اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا، ان کی بارگاہ میں چلے جائیے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، اب وہ 100 انسانوں کا قاتل اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی اللہ والوں کی بستی میں پہنچنے نہیں پایا تھا، ابھی اس کا موت کا وقت آ گیا، اس کی روح نکلنے کا وقت آ گیا۔ اب اس کی روح لینے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، اس کی روح نکالنے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اس کی روح نکالنے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح ہم قبض کریں گے، اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو ہم قبض کریں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ انسان 100 انسانوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، لیکن توبہ کرنے کے ارادے سے یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اب دونوں فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم کریں گے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم کریں گے۔ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے فرشتوں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی زمین کو ناپ لیا جائے، اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو اے عذاب کے فرشتے تم اس کی روح کو لے جانا، اور اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو اے رحمت کے فرشتے اس کی روح کو تم قبض کر لینا۔ عزیزان گرامی اب اس کی زمین کو ناپا گیا، وہ ایک بالشت زیادہ اللہ والوں کی بستی کے قریب اللہ والوں کی بستی میں داخل ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی جیسے ہی زمین کو ناپا گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں اب یہ اللہ والوں کی اب میرے مقرب بندوں کی بستی کے قریب ہے، اے رحمت کے فرشتے تم اسے لے جاؤ، کیونکہ یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے 100 انسانوں کا قاتل اگر اللہ والوں کی بستی کے قریب جائے اور پہنچنے نہ پائے، پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دے، اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے۔ تو ذرا سوچئے جو اللہ والوں سے پیار کرنے والا ہو، جو اللہ والوں سے محبت کرنے والا ہو، جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے والا ہو، جو اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہو، تو اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں اللہ انہیں معافی کا پروانہ کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ تو میرے عزیزو واقعی میں جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ ان کے صدقے سے، اللہ والوں کے صدقے سے، اپنے نیک بندوں کے صدقے سے اللہ انہیں معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس لیے تو ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، تو ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تو ہم اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں، اس لیے تو ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو کبھی ہم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس لیے تو کبھی ہم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی صابر کلیری کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی عبدالحق محدث دہلوی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس لیے تو جاتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاکار ہیں، ہماری زبان اس لائق نہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری زبان اس لائق نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہو۔ ارے وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم اس لیے تو جاتے ہیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر ہم دعا کرتے ہیں، ان کا وسیلہ دے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں
تو اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے صدقے سے اللہ ہمیں معافی کا پروانہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے اللہ والوں سے پیار اور اللہ والوں سے محبت کرنے کی برکتیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ایک کتے کا ذکر کیا ہے، کتے کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا کتا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جو اللہ والوں سے پیار، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، میرے عزیزو، اللہ والوں کی ایک جماعت، ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے دقیانوس۔ یہ بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ، یہ لوگوں پر ظلم کرتا، یہ لوگوں کو ستایا کرتا تھا۔ اسی بادشاہ کی بستی میں کچھ اللہ والے بھی رہتے تھے، ان اللہ والوں کو بھی وہ پریشان کرتا تھا، انہیں اچھی طریقے سے عبادت نہیں کرنے دیتا تھا، انہیں پریشان کرتا، ان کے اوپر ظلم کرتا۔ اللہ والوں نے یہ فیصلہ کیا، یار ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کا شہر چھوڑ جاتے ہیں، ہمیں اچھی طریقے سے عبادت کرنی نہیں ملتی، ہم اچھی طریقے سے اپنے رب کی عبادت نہیں کر پاتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، اس کا شہر چھوڑ کر یہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ والے رات کی تاریکی میں اس کا شہر چھوڑ کر نکلنے لگے تو ایک کتا ان اللہ والوں کے ساتھ میں ہو لیا۔ اللہ والوں نے ہر چند کوشش کی کہ اس کتے کو بھگایا جائے۔ اللہ والوں نے کہا کہ اے کتے سن، تیرا کام بھونکنا ہے، ہم یہاں سے چوری سے نکل کر کے جا رہے ہیں، ہم یہاں سے چھپ کر کے نکل کر کے جا رہے ہیں، اگر ہمارا پتہ چل گیا تو بادشاہ ہمارے اوپر ظلم کرے گا، اس لیے تیرا کام بھونکنا ہے، تو ہمارے ساتھ آئے گا، تو بھونکے گا، تو بولے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے ہم تجھ سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ مت آ۔ تو دیکھیے وہ کتا ہے، وہ جانور ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے رب قدیر مجھے قوت گویائی عطا فرما، اے رب قدیر مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اس کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے جیسے ہی اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی تو وہ کتا اپنی زبان حال سے کہتا ہے اے اللہ والو مجھے اپنے سے دور مت کرو، ارے میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پہ بھونکتا ہوں، ارے میں تو وہ کتا ہوں جو اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں، جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں، جو اللہ والوں سے پیار کرنے والا ہوں، میں بھونکنے والا نہیں ہوں۔ دیکھیے جانور ہے کتا، اس سے سبق لینا چاہیے۔ جو لوگ آج اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو لوگ اللہ والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس جانور سے سبق لینا چاہیے، اس جانور سے کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کتا جانور ہو کر کہہ رہا ہے میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں پر بھونکتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ والوں سے پیار کرتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اتنا کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو اس کتے کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے اس کتے کا ذکر قرآن شریف کے اندر کر دیا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن شریف کے اندر کر دیا، اور میرے عزیزو قرآن شریف کے اندر ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کتے کو جنتی بنا دیا۔ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اس کتے کو انسانی شکل بنا کر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیے کتا ہو کر اللہ والوں سے پیار کرے تو اللہ اس کتے کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، اور اللہ نے اس کتے کو جنتی بنا دیا۔ تو پھر جو انسان سچے دل سے اللہ والوں سے پیار کرے، اللہ والوں سے محبت کرے، تو اللہ اسے جنت کا حقدار کیوں نہیں بنائے گا؟ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم اللہ والوں کے دامن سے لپٹ جاؤ، تم اللہ والوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ ارے جو اللہ والوں سے پیار کرتا ہے اللہ اسے معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ والوں کے ذریعے سے اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے ذریعے سے اس کے تقوی کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔